اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اچھا جی پہلی بات تو یہ تھی کہ ابھی آج جو بنیاد کا وہ لوڈ شیڈنگ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ عید کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ جب یہ حکومت بدلی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ 20 پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان 20 پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں۔ وہ لسٹ آج تک نہیں آئی۔ آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، چونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں، امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی جائے گی۔ اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان بہت تشویش کا شکار ہے اور ہم بھی بہت تشویش کا شکار ہیں، اور یوں نہیں مجھے لگتا نہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی سلوشن ہے کہ اس صورتحال سے وہ کیسے نبردآزماں ہوں گے، کیسے نکلیں گے۔ اور یہ جو کرائسس ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طرح سے میں نے عرض کیا یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب حکومت کے پاس IMF کا پروگرام لینے کے لیے آپ یہ دیکھیے، عوام کے اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے IMF کی ساری شرائط مان لی۔ تیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے 250 روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا، ٹیکسز لگا دیے، سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ دی، تمام IMF کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا۔ اس کے باوجود IMF کا پیکج نہیں مل رہا۔ IMF کا پیکج کیوں نہیں مل رہا؟ IMF کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ IMF کہہ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں اس کے نتیجے میں IMF ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے، اور صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا، لیکن اسی حکومت کو جب IMF نے کہا کہ آپ اینٹی کرپشن قوانین بنائیں اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ جی ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ 1100 ارب روپیہ، ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکیں بجلی بنانے کے لیے، دوسری طرف 1100 ارب روپیہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو NRO2 دے دیا ہے۔ دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس NRO2 سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ NRO1 سے مستفید ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہی ہے کہ کس طرح سے سرے محل جو تھا جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں، پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے۔ اسی طرح سے آپ وہ لاکٹ کا کیس، اسی طرح سے جو آپ کو جنیوا کے جو کیسز تھے وہ NRO1 کا حصہ تھے۔ اب سب سے بڑا یہ 5000 کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اومنی گروپ کا، اور جس میں زرداری صاحب مین پارٹنر ہیں، اب ان کو یہ NRO دیا گیا ہے اس NRO2 کے ضمن میں۔ اس لیے عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ آپ کے ملک کو غریب کرتی ہے، وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ حکومت نے آنے کے فوراً بعد، باقی تو چھوٹی موٹی کرپشن ہوگی، پٹواریوں کی ہو گئی ہے، کسی کی ہو گئی ہے، وہ چند لاکھ روپے کی چند کروڑ کی ہوگی، اربہ روپے کی جو کرپشن ہے جس کے اوپر منوپلی ہے شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی، وہ اصل پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اب اس کے لیے ایک طرف حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ IMF سے اینٹی کرپشن لا لانے کو تیار نہیں ہے، تیسری طرف آپ پاکستان کی جو صنعت ہے اس کا اپنے گلا گھونٹ دیا ہے، سو آپ کی کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل اس حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں، کل کچھ جو ہے گفتگو ہوئی، زیادہ تر بات جو ہے وہ تو ڈاکٹر مزاری نے کر دی ہے فون ٹیپنگ کے اوپر۔
فون ٹیپنگ کے اوپر بڑی ریزرویشن ہے. سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے, حکومت کو برطرف کر چکی ہے ایکچولی اس بات کے اوپر. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کنوینئنٹلی جو فون ٹیپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں, وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں, اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چیک نہیں ہے. پھر ہو یہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹیمپر کیا جاتا ہے, ایک جگہ سے آواز کو لیا جاتا ہے, دوسری جگہ جوڑا جاتا ہے, دوسری سے تیسری جگہ جوڑا جاتا ہے. فورینزک نہیں ہے, ڈگنیٹی آف جو ہیومن جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 9 میں لائف کے ساتھ رکھی گئی ہے, یعنی جتنی زندگی اہم ہے اتنی ہی ڈگنیٹی اہم ہے, اس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہماری پرواہ جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. مثلا کل بھی آپ نے دیکھا الزامات لگائے گئے, یہ جو فار ایگزامپل جو فرح جو ہیں ان کے اوپر, جو فرح بی بی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر رہے ہیں. ابھی تک آپ نے مقدمہ تو بنایا نہیں, تو آپ ریڈ وارنٹ کیسے جاری کریں گے؟ سوال یہ ہے, آپ روزانہ مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں, آپ مقدمہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ آپ مقدمہ بنائیں اور ریڈ وارنٹ جاری کریں تاکہ وہ اپنا آ کے جواب دیں. پھر کل ایک اور الزام جس میں 2 لوگ اریسٹ بھی کیے گئے, وہ کہا گیا کہ جو فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو فرح احسن جمیل گجر اور فرح گجر جو ہیں ان کو انہوں نے ایک پلاٹ لیا جس کی قیمت زیادہ تھی اور وہ انہوں نے کم قیمت کے اوپر لیا. وہاں پہ 75 لاکھ روپیہ ایکڑ سرکاری قیمت ہے, اور اس کو بعد میں کئی لوگوں نے پرائیویٹلی جو ہے وہ بیچا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نون لیگ نے یہ الزام لگائے, اور آج ہمیں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, میں آپ سب لوگوں کو دے بھی دوں گا, جس میں ایاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر 2 پلاٹس ملے. یعنی جتنے پلاٹس فرح کو 1 ملا, ایاز صادق صاحب کو 2 ملے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے, تحقیقات کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, اور دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی پارٹنر ہیں اس سارے معاملات میں اور کرپشن میں, اور کیا ایاز صادق اور احسن سلیم گجر آپس میں پارٹنر ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ چودھری اقبال صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایم پی اے ہیں, جو کہ احسن سلیم گجر کے والد ہیں. تو کیا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایاز صادق اور یہ سب لوگ آپس میں پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں یا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ روز آئیں, ایک پریس کانفرنس کریں, اٹھ کے چلے جائیں, اس کے بعد نہ آپ کوئی اس کی ایویڈنس ہے, نہ آپ اس کے سامنے کبھی کچھ لا پا رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے ہیں, تو آخر آپ اس کو کیا ایک صرف لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, عمران خان کے اوپر, چونکہ جو بھی عمران خان کو جانتا ہے, اور عمران خان کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان کو پیسوں کی ہوس, اس لیڈرشپ میں, پاکستان کی لیڈرشپ میں کوئی آدمی اس وقت پیسوں کی ہوس سے آ رہی ہے, جو پیسوں کے لالچ میں نہیں ہے, وہ عمران خان ہے. پاکستان کے اس وقت عمران خان پاکستان کی جو اس وقت جو پاکستان کی سوورینٹی ہے, جو پاکستان کی سلامتی ہے, اس کا اگر کوئی استعارہ ہے پاکستان میں تو عمران خان ہے. پھر کل پی ایم ایل این کے ہی جو ترجمان میڈیا گروپ ہے, جنگ جیو گروپ, انہوں نے اس چیز کو بھی اٹھایا. رات کو خواجہ آصف نے ٹویٹ کی کہ پی ٹی آئی نے ڈونلڈ ڈو کے ساتھ ہم نے جا کے کوئی معافی کی ہے یا وہ بات کی ہے. پرسوں عمران خان جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے اپنا پالیسی بیان دے رہا تھا, تو اس وقت آپ کیا بہرے ہوئے تھے؟ اس وقت آپ نے اپنے کانوں میں کیا روئی دے لی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان کیا بات کر رہا ہے؟ اگر آپ کو امریکہ کے متعلق ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ کا علم نہیں ہے تو ہم دہرائے دیتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ, ویسٹ کے ساتھ, رشیا, چائنا کے ساتھ, تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ملک, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ ویسٹرن بلاک کا ملک ہو, یا ایون رشیا یا چائنا ہو, وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کون کرے گا. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ تعلقات رکھتے ہیں برابری کی بنیاد کے اوپر. اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی نے نیشنل ڈے کے اوپر بلایا بھی نہیں اور آپ زبردستی فون کر کے وہاں چلے جائیں اور پھر سفیر کے منہ میں زبردستی کیک ٹھوسنا شروع کر دیں, اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے. اس طرح سے ملک کی ڈگنیٹی جو ہے وہ نہیں چلا کرتی, اور نہ ہی ملک کے وزیر اعظم کا اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عرب جائے اور وہاں پہ کہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں مانگنے آ گیا ہوں, لیکن دیکھیں ہماری مجبوری ہے, میں مانگے بغیر کیا کروں. اس طرح کا وزیر اعظم پورے ملک کو
آپ اپنے جو لیڈر منتخب کرتے ہیں وہ آپ اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے، اس لیے منتخب نہیں کیے جاتے کہ وہ آپ کے قد میں اتنا کمی کر دیں کہ آپ کی عزت ہی نہ رہے۔ آج جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے، جس کی طرح سے اوورسیز پاکستانیز کیوں خلاف ہیں نون لیگ کے؟ اوورسیز پاکستانیز اس لیے خلاف ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب شہباز شریف جیسا آدمی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب نواز شریف اور مریم جیسے لوگ، زرداری جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پنجاب کے آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایک انصار عباسی صاحب کی سٹوری کہ فوج نے کہا ہے کہ وہ الیکشنوں سے اور ہر جگہ پہ آرمی چیف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں، یہ بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح جانب ایک قدم ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عمل بھی پورا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اگر جو سب سے ڈسٹربنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی قومی اسمبلی میں کچھ تقریریں ہوئیں، ان میں اگر آپ نے تقریریں دیکھی ہوں تو ایم کے دوستوں نے اور پھر جو بی اے پی کے دوستوں نے اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ جو ممبر ہیں، انہوں نے کھل کے کہا کہ ان کی اسکیمیں جو تھیں وہ پی ایس ڈی پی میں نہیں آ رہی تھیں، اور پھر انہیں فوج سے فون کروانے پڑے، احسن اقبال کو سیکٹر کمانڈر صاحب سے فون کروانے پڑے کہ پھر وہ پی ایس ڈی پی میں ہماری اسکیمیں جو ہیں وہ شامل ہوں۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، جو آج آرمی چیف کی ہدایات ہیں اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ایم کے ایم ہے، بی اے پی ہے یا یہ باقی لوگ ہیں، کہ کتنی دیر میں اپنے آزادانہ فیصلے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر ان کی اسکیمیں جو ہیں وہ وفاقی وزیر نے فون کال پہ ڈالنی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ سوال نشان جو ہے وہ رہے گا۔ اور آخر میں ایک ابھی 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا، جو پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ۔ پنجاب کے الیکشنز میں آج ہم نے الیکشن سیل کی میٹنگ کال کی ہے، عمران خان اس کو چیئر کر رہے ہیں۔ کچھ بڑے حیرت انگیز اسٹیٹکس جو ہیں جو شماریات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں جو 2 حلقے ہیں، ایک حلقہ 167 ہے لاہور کا، اس کا ہم نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا، 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا پچھلے الیکشنوں سے۔ اسی طریقے سے جو شیخو پورہ کا حلقہ ہے وہاں پہ 26,000 ووٹ نیا وہاں پہ بن گیا ہے اور 8,000 ووٹ وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے باقی حلقوں کے جو اس وقت انالیسز ہیں وہ جاری ہیں، اور ہم ایک پورا انالیسز لے کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مثلا ہمارے جو مظفر گڑھ کے کینڈیڈیٹ ہیں، مظفر معظم جتوئی، اسی طرح سے یاسر جتوئی، اس کے ساتھ مہر شرافت، ان لوگوں کو بالکل چھوٹے چھوٹے مقدموں میں ڈال کے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا کوئی یونین کونسل لیول کا کوئی آدمی جو پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہے اس کو ڈکیتی کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اعلان کرتا ہے اس کو اسلحے کے پرچے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سو جو ہریسمنٹ جس کی سپریم کورٹ نے گارنٹی لی تھی حمزہ شہباز سے، ابھی تک حمزہ شہباز کا لیگل سٹیٹس بھی نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر کل لکھا ہے، میں نے اس آرڈر میں بڑا تلاش کیا ہے پتہ چلے کہ حمزہ شریف کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ رہیں گے، لیکن سپریم کورٹ نے مینشن نہیں کیا، ابھی تک کنفیوژن ہے کہ وہ کس قانون کے تحت، کیونکہ اگر پہلا الیکشن جو تھا جس کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ بنے، اگر وہ کالعدم ہے تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کیسے ہیں، اور کمپرومائز اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ نوٹیفیکیشن کینسل کر کے نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جس میں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو سپریم کورٹ نے دیکھنی ہے، یا کوئی جب آئے گا معاملہ اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کا لیگل سٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے، اور اگر وہ ریلیف پیکیجز یا اس طرح کی چیزیں دیں گے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی وائلیشن ہوگی اور قانون کی بھی وائلیشن ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جو اس وقت پولیس کا اور جو ڈپٹی کمشنرز کا بہیمانہ استعمال ہے ان انتخابات میں وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں اتنی بڑی پولیٹیکل ویو ہے، اتنی بڑی پاپولر ویو ہے تحریک انصاف کے حق میں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشنز میں انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی، دوسرے نمبر کے اوپر آزاد امیدوار ہوں گے، اور تیسرے نمبر کے اوپر پی ایم ایل این ہوگی۔
آپ دیکھیے گا یہ نتائج کیسے آتے ہیں.